ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ الجزیرہ نے ایک نقشہ شائع کیا ہے، ایک میپ شائع کیا ہے، اور یہ جو میپ ہے اسرائیل کا میپ ہے۔ آپ اپنے اسکرین پر بھی اس میپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میپ میں لال لال لوکیشن بنا ہوا ہے، دراصل تمام وہ ایریا ہے، وہ علاقہ ہے جو اسرائیل کا ہے، اور یہاں کل یمن سے حوثیوں نے بمباری کی تھی۔ یہاں پر یمن نے کل میزائل سے ٹارگٹ کیا تھا، اور ان تمام علاقوں میں سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی سے القصام بریگیڈ نے بھی اشکلون اور اسرائیل کے دوسرے علاقوں پر حملہ کیا، اور اسرائیل کے ان علاقوں میں ڈر کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا۔ لگاتار سائرن بجائے جا رہے تھے، اور اسرائیلی بنکروں میں جا کر چھپ رہے تھے، پناہ لے رہے تھے۔ اسرائیل کے کئی بڑے ذمہ داروں نے بھی بنکروں میں جا کر پناہ لی۔ یمن کے حوثیوں نے اتنا ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے سب سے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جس کو بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہا جاتا ہے، اس پر بھی میزائل سے حملہ کیا، بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا، اور یمن کے حوثیوں نے دنیا کی تمام ایئر کمپنیوں کو متنبع کر دیا کہ دنیا کی سبھی ایئر کمپنیوں کو چاہیے کہ اپنی پرواز کو، اپنے جہاز کو اسرائیل کے لیے روک دے، بند کر دے۔ جب تک غزہ پٹی کا محاصرہ بند نہیں کیا جائے گا، جب تک غزہ پٹی سے اسرائیلی آرمی نہیں نکل جائے گی، اس وقت تک اب اسرائیل پر یمن کا حملہ رکنے والا نہیں ہے۔ ادھر لبنان سے بھی حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ لبنان کی جو موجودہ حکومت ہے، اس نے بھی اسرائیل کو متنبع کیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ اب اسے چاہیے کہ اپنی آرمی کو مکمل طور پر لبنان سے نکال لے۔ ابھی بھی لبنان کے ساؤتھ میں اور لبنان کے نارتھ میں اسرائیلی آرمی موجود ہے، کچھ پہاڑوں میں موجود ہے، اور لبنان کی حکومت نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے، یونائٹڈ نیشن سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ بنائے کہ اسرائیل اپنی آرمی کو یہاں سے نکال لے۔ ادھر القصام بریگیڈ نے بھی اسرائیل کو جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ ملت ٹائمز کو چلانے کے لیے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اس سال بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ رمضان میں ملت ٹائمز کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا کام مزید بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ اکاؤنٹ کی تفصیل آپ کے اسکرین پر موجود ہے، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی موجود ہے، اس کے ذریعے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر اپنا حملہ اور تیز کر دیا ہے۔ اسرائیل نے مزید 10,000 آرمی کو غزہ پٹی میں بھیج دیا ہے۔ گراؤنڈ آپریشن کو اسرائیل نے بڑھا دیا ہے۔ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر اپنا یہ منصوبہ ظاہر کیا ہے، اپنا ایجنڈا ظاہر کیا ہے کہ اب ہر حال میں وہ اپنے تمام قیدیوں کو حماس سے آزاد کرا لے گا۔ حماس سے مزید بات چیت کے لیے اب اسرائیل انتظار نہیں کرے گا۔ ادھر حماس نے کہا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے قیدیوں کو منہ کی طرف ڈھکے۔ ادھر حماس نے بھی واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اسرائیل کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اسرائیلی شہریوں کی جانیں مزید خطرے میں ہیں۔ جو اسرائیلی ہوسٹیج ہے، موت ان کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور جتنا کچھ کر لے یہ اپنے ہوسٹیج کو ہم سے آزاد نہیں کرا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے نارتھ غزہ کے فلسطینیوں کو ساؤتھ غزہ کی طرف جانے کے لیے باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ ادھر اسرائیل میں خانہ جنگی جیسے حالات ہو چکے ہیں، لگاتار عوام وہاں سڑکوں پر پروٹیسٹ کر رہی ہے، نتنیاہو کے گھر کا دباؤ کیا جا رہا ہے، پولیس کے ساتھ نوک جھونک ہو رہی ہے، پولیس پر وہاں کی عوام پتھراؤ بھی کر رہی ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ آگے تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے ملت ٹائمز کو آپ سپورٹ کیجئے۔ ملت ٹائمز آپ کی آواز ہے، آپ کا چینل ہے، اور لگاتار ہر خطرہ کو مول لے کر ہم آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹیم ہے، ہماری آفس ہے، ہمارا اسٹاف ہے، اور اس طرح کا میڈیا ہاؤس آپ کے سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ زیادہ نہیں، میری صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ہر مہینہ 100 روپے اور سال میں ایک مرتبہ 1000 روپے کے ذریعے آپ ملت ٹائمز کی مدد کیجئے، جو دراصل سبسکرپشن اماؤنٹ ہوگا، کیونکہ اس وقت دنیا کے جتنے میڈیا ہاؤس چل رہے ہیں وہ سبسکرپشن کے سہارے چل رہے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے ممبر بنیے، سبسکرائبر بنیے، اور سال میں ایک مرتبہ میری آپ سے اپیل ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، تو ہر رمضان اگر 1000 روپے کے ذریعے بھی ملت ٹائمز کو سبسکرپشن اماؤنٹ دیں گے تو ملت ٹائمز کا جو نظام ہے وہ جاری رہے گا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اپنے اصل مدے پر۔ ہم بات کر رہے تھے فلسطین اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی کے حوالے سے۔ 18 مارچ کو دوبارہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے اپنی طرف سے سیز فائر کا وائلیشن کیا، جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، اور غزہ پٹی پر پوری شدت اور طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب غزہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو اب تک
560 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، 400 سے زیادہ زخمی ہیں۔ غزہ پٹی کے تمام ہسپتال نے اپنی سروسز اور خدمات کو ایک طرح سے بند کر دیا ہے، کیونکہ وہاں اب کسی بھی طرح کی فیسلٹی نہیں ہے۔ پھر غزہ پٹی میں صرف ایک کینسر کا ہسپتال بچا ہوا تھا، وہ بھی بند ہو چکا ہے۔ ادھر غزہ پٹی میں اب کسی بھی طرح کی امداد بھی نہیں پہنچ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے فلسطینیوں کی امداد کے لیے، اس ادارے نے ایک رپورٹ شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ غزہ پٹی میں صرف 6 دنوں کا ہی آٹا بچا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملے میں یونائٹڈ نیشن کے بھی 5 اہلکاروں کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور یہ ہلاکت بھی اسرائیل کے حملے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اب تک یعنی پچھلی مرتبہ غزہ پٹی میں اسرائیل کے حملے میں 49,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہوئی تھی، اور اب تازہ حملے میں بھی 500 سے زیادہ حملے کی شہادت ہو گئی ہے۔ ادھر امریکہ نے سیز فائر کے لیے ایک برج پلان پیش کیا ہے حماس کو۔ DW نے خبر شائع کیا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حماس کی قیادت نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کا جو نیا منصوبہ ہے سیز فائر کا، جنگ بندی کا، اس پر ہم غور کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ دراصل اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جو بھی جنگ بندی کا پلان سامنے آ رہا ہے، سیز فائر کا پلان سامنے آ رہا ہے، اس میں حماس سے یک طرفہ یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ پہلے وہ تمام ہوسٹیج کو ریلیز کر دے، تمام قیدیوں کو رہا کر دے، اور اس کے بدلے میں اپریل تک یا رمضان کے اختتام تک غزہ پٹی پر حملہ نہیں کیا جائے گا، یا سیز فائر کی مدت کو عارضی طور پر مزید 42 دنوں کے لیے بڑھا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل کا غزہ پٹی پر حملہ جاری رہے گا۔ اسرائیل یہ بھی چاہتا ہے، اسرائیل اور امریکہ کا جو خفیہ منصوبہ ہے، جو دونوں کی بات چیت ہوئی اور جو خبریں لیک ہو کر کے سامنے آئی ہیں، اس سے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو یہ آزادی حاصل رہے کہ جب بھی اس کی ایجنسیوں کو خبر ملے کہ کہیں پر حماس کے لڑاکے موجود ہیں، حماس کے فائٹرز موجود ہیں، حماس کے رہنما موجود ہیں، تو اسرائیل وہاں پر حملہ کر دے، اور یہ اختیار اسرائیل کو ملا رہے، اسرائیل سے یہ اختیار نہ چھینا جائے۔ یہ اسرائیل کی حکومت چاہتی ہے، یہ نتن یاہو کی منشا ہے، اور حماس کو اچھی طرح اسرائیل کی اس چالاکی کا، اس بدنیتی کا اندازہ ہے کہ اسرائیل اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حماس نے اس لیے شروع سے شرط لگائی کہ مکمل طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے، مکمل سیز فائر کا وعدہ ہونا چاہیے، اور ثالثی کرنے والے ممالک پر ہمیشہ حماس نے زور دیا کہ یقینی بنانا ہوگا کہ اسرائیل کا آئندہ کوئی بھی حملہ نہ ہو۔ ایک منصوبہ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ کم از کم اگلے 10 سالوں تک غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ نہیں ہوگا، تبھی سیز فائر کے معاہدے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور اسرائیل اس طرح کے وعدے سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اس طرح کے معاہدے پر سگنیچر کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غزہ پٹی پر اس کو حملہ کرنے کی آزادی رہے، جیسے پہلے بھی اسرائیل کا جب دل کرتا رہا وہ غزہ پٹی پر حملہ کرتا رہا، یا جس طرح یروشلم میں، ویسٹ بینک میں، رام اللہ کے علاقوں میں اسرائیل کا جب دل کرتا ہے فلسطینی مسلمانوں پر وہ حملہ کر دیتا ہے، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیتا ہے، ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ ابھی کل کا یعنی تازہ معاملہ ہے کہ کل رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کے دن جب مسلمان مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا چاہ رہے تھے، تو اسرائیل کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی، ایک نوٹس ایشو کیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر مرد حضرات ہیں تو 55 سال سے زیادہ ایج کے جو لوگ ہیں انہی کو مسجد اقصی میں جانے کی اجازت ہوگی، یا پھر 12 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے اس کو مسجد اقصی میں جانے کی اجازت ہوگی۔ 12 سے 55 سال تک کے مردوں کو، مسلمانوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی اور کہا گیا 50 سال سے نیچے کی خاتون مسجد اقصی میں نہیں جا سکتی ہے، ان کی انٹری بین ہوگی۔ 50 سال سے ابف ایج کی جو خواتین ہیں ان کو ہی مسجد اقصی میں انٹری دی جائے گی۔ تو مسجد اقصی میں کون نماز پڑھیں گے، کون نہیں پڑھیں گے، اب اس کا فیصلہ بھی اسرائیل کرنے لگا ہے، اور ایک الگ ظلم ہے، ایک الگ زیادتی ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں ہم پوری تفصیل بتائیں گے کہ مسجد اقصی آزاد ہے، نہیں ہے، مسجد اقصی کا انتظام اور انصرام کن کے ہاتھوں میں ہے۔ اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ جو تصویریں دکھائی جاتی ہے سنہرے گنبد کی، وہ مسجد اقصی ہے یا نہیں ہے، کیوں مسجد اقصی کے لیے اسی طرح کی تصویر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یمن کے حوثیوں کے بارے میں۔
यमन के हौसियों पर अमेरिका ने लगातार हमला किया। यमन के हौसियों के कई ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया। अमेरिका ने और ट्रंप ने बार बार कहा कि हमने यमन के हौसियों को ख़त्म कर दिया है, लेकिन यमन के हौसियों में जो बहादुरी है, जो शुजात है, उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। लगातार यमन के हौसियों पर अमेरिका का हमला हो रहा है। इसके बावजूद यमन के हौसी इसराइल पर हमला कर रहे हैं, गज़ा का साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं। और यमन के हौसी ने एक बार फिर ऐलान करके कहा कि जब तक गज़ा पट्टी का मुहासरा जारी रहेगा, जब तक गज़ा पट्टी में इमदादी सामान को जाने से रोका जाएगा और वहां हमला दोबारा बंद नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक इसराइल पर भी यमन का हमला नहीं रुकेगा। और यमन के हौसियों ने इसराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर हमला किया। बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसराइल का सबसे अहम एयरपोर्ट है। तिल अबीब में एयरपोर्ट है, यरूशलेम से 45 किलोमीटर के फासला पर है। और तिल अबीब जो इसराइल की राजधानी है, उसके सेंटर से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है। और पूरे इसराइल को एयरपोर्ट जोड़ता है। जिस तरह दिल्ली एयरपोर्ट सबसे अहम एयरपोर्ट इंडिया में है, या मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे अहम है, तो पूरे इंडिया में ये दो एयरपोर्ट सबसे अहम माने जाते हैं। उसी तरह तिल अबीब का जो एयरपोर्ट है इसराइल में सबसे ज़्यादा अहम है। इसराइल में वैसे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक हैफा में है, एक और किसी इलाके में है, लेकिन जो सबसे अहम एयरपोर्ट है उसका वो यही बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट पर बार बार यमन के हौसियों ने हमला किया। और अब यमन के हौसियों ने दुनिया की तमाम एयरलाइंस कंपनियों को ख़बरदार कर दिया है कि उन्हें अपनी परवाज़ को इसराइल के लिए बंद कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, वरना उनकी परवाज़ों को भी निशाना बनाया जाएगा। और ये यमन के हौसियों का एक बहुत बड़ा कदम है। अब तक यमन के हौसियों ने बहर अहमर से गुजरने वाले शिप्स पर, जहाज़ों पर हमला किया, उनको निशाना बनाया और कहा बहर अहमर से जो भी जहाज़ गुजरेगा उनको निशाना बनाएगा। लेकिन अब इन्होंने हवाई जहाज़ को भी निशाना बनाने का ऐलान कर दिया और कहा इसराइल का रुख जो भी जहाज़ करेगा उसको निशाना बनाया जाएगा। यही वजह है कि जंगबंदी से पहले तकरीबन 50% से ज़्यादा एयरलाइंस कंपनियों ने अपने जहाज़ को इसराइल भेजना बंद कर दिया था, इसराइल के लिए अपनी परवाज़ों को मनसूख कर दिया था। बीच में जब जंगबंदी हुई तो कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने दोबारा अपनी सर्विसेज को बहाल कर दिया। अब एक बार फिर यमन के हौसियों ने पूरी दुनिया को, एयरलाइंस कंपनियों को ख़बरदार कर दिया है कि उनका जहाज़ अब इसराइल की तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना इसराइल की फ़िज़ा में ही यमन से उन जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। एक और नई जो कंट्रोवर्सी है वो शुरू हो गई है लबनान और इसराइल के बीच में। लबनान और इसराइल में, या कह लीजिए हिजबुल्लाह और इसराइल में जंगबंदी हो गई थी। और जंगबंदी के माहिदा में बात शामिल थी कि अगले 2 महीना के दौरान इसराइली आर्मी को लबनान से निकल जाना होगा, लबनान को छोड़ना होगा। हालांकि कई मरतबा, बल्कि 200 मरतबा इसराइल की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई, जंगबंदी का वायलेशन किया गया और बार बार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन हिजबुल्लाह ने उधर से ज़्यादा जवाब नहीं दिया। अब 2 दिन पहले की बात है जब लबनान से इसराइल पर हमला हुआ, उसके अलावा आज भी लबनान से इसराइल पर हमला हुआ। रद्द अमल में इसराइल ने भी लबनान पर हमला कर दिया है। और इस वाक़या के सामने आने के बाद लबनान की हुकूमत ने, लबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल से कहा कि उसे अपनी आर्मी को बाहर निकाल लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशन से अपील की लबनान की हुकूमत ने कि दबाव बनाया जाए इसराइल पर कि अपनी आर्मी को यहाँ से निकाल ले। अब किसी भी हमले को लबनान पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक हिजबुल्लाह का असर रसूख रहेगा, हिजबुल्लाह की ताकत रहेगी, हिजबुल्लाह के पास हथियार रहेगा, हम उसके ठिकानों पर हमला करते रहेंगे। लेकिन लबनान की हुकूमत ने इसराइल के इस दावा को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया है। इधर गज़ा पट्टी के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, जो हमला है बढ़ता जा रहा है। पहली जंग में, या कह लीजिए 8 अक्टूबर से जो जंग शुरू हुई थी और 18 जनवरी 2025 तक जारी रही गज़ा पट्टी पर तकरीबन 16 महीनों तक, तो 16 महीने की जंग में, 16 महीने की लड़ाई में, कत्ले आम में, जेनोसाइड में इसराइल ने गज़ा पट्टी की 90% इमारतों को ज़मी बोस कर दिया, हर एक को मलबा में तब्दील कर दिया और कुछ भी गज़ा पट्टी में नहीं बचा था। अब इसराइल गज़ा पट्टी में टेंटों पर हमला कर रहा है, खेमों पर हमला कर रहा है, जो यूं ही बग़ैर छत के लोग आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि अब इसराइल का वाहिद एजेंडा है गज़ा पट्टी को इंसानों से खाली करना,
ان کو مرنے پر مجبور کرنا، ان کو زمین دوز کر دینا۔ پہلے جب اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کیا تو وہاں کی تمام عمارتوں کو زمین دوز کر دیا، چٹیل میدان بنا دیا۔ غزہ پٹی کی 2 ملین یعنی کہہ لیجئے 22 لاکھ آبادی میں سے 50,000 کی شہادت ہو گئی۔ اور اب جو اسرائیل کا تازہ حملہ غزہ پٹی پر ہو رہا ہے تو اس حملے میں صرف انسانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور شاید اسرائیل کا ایجنڈا ہو کہ وہ غزہ پٹی کے تمام لوگوں کو شہید کر دے، ان کے نام و نشان کو مٹا دے، پھر غزہ پٹی کو قبرستان بنا دے اور پھر غزہ پٹی پر اسرائیل کا قبضہ آسان ہو جائے۔ ذرا سوچئے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دنیا بھر کے مسلمان افطار کر رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان کی رونقوں کا لطف اٹھا رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن غزہ پٹی کے مسلمان افطار کے وقت اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو تلاشتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ سحری کے ٹائم میں سحری کرنے کے بجائے ان پر ایئر اسٹرائک ہوتی رہتی ہے، بموں کی برسات ہوتی رہتی ہے، اور وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، افراتفری میں رہتے ہیں، سکون کے ساتھ وہ 2 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے غزہ پٹی کی، اور ایسے موقع پر آپ کے دعاؤں کی شدید ضرورت ہے فلسطین کو، فلسطین کے مسلمانوں کو۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور ملت ٹائمز کے ساتھ آپ جڑے رہیے۔ ملت ٹائمز کو چلانے کے لیے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اس سال بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ رمضان میں ملت ٹائمز کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا کام مزید بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ اکاؤنٹ کی تفصیل آپ کے اسکرین پر موجود ہے، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی موجود ہے، اس کے ذریعے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔